یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے چندوسی شہر کے کمپنی باغ میں 118ویں عرس کے موقع پر 31 مئی 2025 کو انجمن متاع ادب کی جانب سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی افتتاح سپا نیتا بلونت سنگھ نے کی۔ مشاعرے کی شمع روشن سوشل ورکر سنگیتا بھارگو نے کی۔ صدارت کے فرائض ہندی ساہتیہ کے وریشٹھ کوی جناب ستار علی بھاوک صاحب نے انجام دیے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے اردو ادب کو فروغ اور بلندیاں بخشنے والے شاعر آتش اورچھوی صاحب، اور کو کنوینر رہے شاعر جناب رونق چندوسوی صاحب۔ سرپرستی فرمائی شاعر راکیش سنگھ راز صاحب نے، اور مہمان خصوصی رہے حاجی متین الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے اپنا تعاون دیا ان کے نام اس پرکار ہیں: بابا غلام صابر، حاجی اسرار احمد، محمد عارف ایڈوکیٹ، ٹھاکر مکیش سنگھ ریٹائر SI، مقصود حلوائی، محمد ندیم رائن، جاوید فوٹوگرافر۔ میں آپ کے سکے حضور اس بزم کو آراستہ کرنے کے ایک بہت ہی حامل شخص کو، آپ کے اپنے عزیز شخص کو، ایک شاعر کو، ایک بہت ہی قابل شخص کو، اردو ادب کے ایک ماہر شخص کو شاعر کی صورت میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں گا تو صرف اگر اتنا بھی کہہ دوں کہ اس بزم کا وہ کنوینر ہے، اس بزم کا وہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس بزم کا جو ہے وہ پوری طرح سے سب کچھ ہے، اس کو حوالے اگر کر دوں آپ کے تو آپ خود ان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ جناب آتش اورچھوی صاحب کہ آپ واقف ہیں، میں ان سے پہلی بار ملا ضرور ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے صدیوں سے ملاقات ہے۔ آتش اورچھوی صاحب آپ کے سامنے مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال میں وہ بات نہیں ہے جو حقیقتاً ان کا حق ہونا چاہیے۔ میں بالکل بے مروتی سے کام لوں گا اس وقت، کیونکہ مجھے یہ حق ادا کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کا استقبال کروں، آپ ان کا استقبال کر لیجئے۔ مائک پر ہیں جناب آتش اورچھوی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ محترم حضرات، باحیثیت کنوینر میں خاکسار انجمن متاع ادب کی جانب سے آپ سبھی شعراء اکرام کا اور آپ سبھی سامعین حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور احسان مند ہوں آپ کی تشریف آوری کا، جس کے سبب آپ اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے۔ میزبانی کے القاب و آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو بہت ہی مختصر سے وقت میں ختم کرتا ہوں۔ بات کا آغاز اس مطلع سے کر رہا ہوں کہ زمانہ جس کو میرا خیر خواہ کہتا ہے، زمانہ جس کو میرا خیر خواہ کہتا ہے، زمانہ جس کو میرا خیر خواہ کہتا ہے، ہر ایک آہ پہ میری وہ واہ کہتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ زمانہ جس کو میرا خیر خواہ کہتا ہے، ہر ایک آہ پہ میری وہ واہ کہتا ہے۔ زمانہ جس کو میرا خیر خواہ کہتا ہے، ہر ایک آہ پہ میری وہ واہ کہتا ہے۔ حضرات، غریبوں کو روزی روٹی بہت محنت سے ملتی ہے، اور امیر لوگ محنت اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں سب کچھ بغیر کیے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ان چار مصروں میں حاضر کر رہا ہوں کہ خنجر کی طرح خود میں کیوں تیز ہو جاتی ہیں، خنجر کی طرح خود میں کیوں تیز ہو جاتی ہیں، اسباب مصیبت سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ خنجر کی طرح خود میں کیوں تیز ہو جاتی ہیں، اسباب مصیبت سے لبریز ہو جاتی ہیں، حاصل نہیں ہو پاتی چیزیں جو غریبوں کو، حاصل نہیں ہو پاتی چیزیں جو غریبوں کو، آتش و امیروں کا پرہیز ہو جاتی ہیں، آتش و امیروں کا پرہیز ہو جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا پہلو نکالا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ آتش و امیروں کا پرہیز ہو جاتی ہیں۔ حضرات، ابھی کچھ وقت پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کی کے انتقال کے بعد جو میری کیفیت ہے وہ ان چار مصروں میں بیان کر رہا ہوں کہ احساس کا وسیع جزیرہ ہے میری ماں، احساس کا وسیع جزیرہ ہے میری ماں، دنیا سے دور ہو کے بھی دنیا ہے میری ماں، دنیا سے دور ہو کے بھی دنیا ہے میری ماں، آنکھوں میں اس کا عکس ہے اور دل میں آہٹیں، آنکھوں میں اس کا عکس ہے اور دل میں آہٹیں، مر کر بھی میرے ذہن میں زندہ ہے میری ماں، مر کر بھی میرے ذہن میں زندہ ہے میری ماں، مر کر بھی میرے ذہن میں زندہ ہے میری ماں۔
جی احساس کا وسیع جزیرہ ہے میری ماں، احساس کا وسیع جزیرہ ہے میری ماں، دنیا سے دور ہو کے بھی دنیا ہے میری ماں، دنیا سے دور ہو کے بھی دنیا ہے میری ماں، آنکھوں میں اس کا عکس ہے اور دل میں آہٹیں، آنکھوں میں اس کا عکس ہے اور دل میں آہٹیں، مر کر بھی میرے ذہن میں زندہ ہے میری ماں، مر کر بھی میرے ذہن میں زندہ ہے میری ماں۔ اور حضرات یہ صحبتوں کے اثر پر عبدالرحیم خان خانہ وغیرہ نے تمام اشعار کہے، لیکن میں نے ان سب سے ہٹ کے کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں کہ کانٹے پھولوں میں رہتے ہیں پھر بھی، کانٹے پھولوں میں رہتے ہیں پھر بھی خوشبوؤں کا ہنر نہیں آتا، کانٹے پھولوں میں رہتے ہیں پھر بھی خوشبوؤں کا ہنر نہیں آتا، ذات پر ہر کسی کی اے آتش صحبتوں کا اثر نہیں آتا، ذات پر ہر کسی کی اے آتش صحبتوں کا اثر نہیں آتا۔ اور چار مصروں سے اپنی بات اور آگے بڑھا رہا ہوں، اس میں بھی ایک نصیحت، یہ دیکھیں کہ اپنے مقام سے کبھی ہلنے نہیں دیا، اپنے مقام سے کبھی ہلنے نہیں دیا، منزل تو دور رستوں سے ملنے نہیں دیا، اپنے مقام سے کبھی ہلنے نہیں دیا، منزل تو دور رستوں سے ملنے نہیں دیا، ضد ہر مزاج کے لیے ایسا عذاب ہے، ضد ہر مزاج کے لیے ایسا عذاب ہے، گل جس نے شاخے زیست پہ کھلنے نہیں دیا، گل جس نے شاخے زیست پہ کھلنے نہیں دیا۔ کیا فلسفے بیان کر رہے ہیں، واہ واہ۔ ایک مطلب ایک شعر اور کہ مطلب برائے مطلب کہ جھوٹے کو جھوٹا سچے کو سچا ہی مانیے، جھوٹے کو جھوٹا سچے کو سچا ہی مانیے، جو شخص جیسا ہے اسے ویسا ہی مانیے، جو شخص جیسا ہے اسے ویسا ہی مانیے۔ اور یہ شعر حاصل غزل شعر کہ رکھے جو آئینہ کسی اندھے کے سامنے، رکھے جو آئینہ کسی اندھے کے سامنے، آپ ایسے آنکھ والے کو اندھا ہی مانیے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ رکھے جو آئینہ کسی اندھے کے سامنے، آپ ایسے آنکھ والے کو اندھا ہی مانیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ شعر کہ اجلا ہو، اجلا ہو کوئی کتنا ہی شکل و شبیہ سے، جاوید بھائی، اجلا ہو کوئی کتنا، اجلا ہو کوئی کتنا ہی شکل و شبیہ سے، دل سے اگر ہے کالا تو کالا ہی مانیے، دل سے اگر ہے کالا تو کالا ہی مانیے، اجلا ہو کوئی کتنا ہی شکل و شبیہ سے، دل سے اگر ہے کالا تو کالا ہی مانیے۔ اور یہ میری کیفیت، ابھی کچھ وقت پہلے بہت بیمار رہا ہوں، تو جو مشکلات میں نے محسوس کی اس کا یہ مطلب، اس کے بعد پوری غزل ہوئی کہ تیرگی اوڑے ہوئے ہیں روشنی کی شکل میں، تیرگی اوڑے ہوئے ہیں روشنی کی شکل میں، جی رہے ہیں موت ہم تو زندگی کی شکل میں، جی رہے ہیں موت ہم تو زندگی کی شکل میں۔ اور یہ میرا تجربہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ آدمی کو ہر قدم ہوشیار رہنا چاہیے، آدمی کو ہر قدم ہوشیار رہنا چاہیے، دشمنی تبدیل ہو جب دوستی کی شکل میں، دشمنی تبدیل ہو جب دوستی کی شکل میں۔ اگلا شعر کہ میٹھے لہجے کے سہارے طنزیہ لفظوں میں لوگ، آج کل کے لوگوں کی فطرت، میٹھے لہجے کے سہارے طنزیہ لفظوں میں لوگ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں دل لگی کی شکل میں، جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں دل لگی کی شکل میں۔ اور یہ بھی ایک سچ کہ جب گرفتار مصیبت ہوں ہمارے ذہن و دل، جب گرفتار مصیبت ہوں ہمارے ذہن و دل، ایک لمحہ بھی گزرتا ہے صدی کی شکل میں، ایک لمحہ بھی گزرتا ہے صدی کی شکل میں۔ اور آدمیت ڈھونڈنا اب کس قدر دشوار ہے، آدمیت ڈھونڈنا اب کس قدر دشوار ہے، بھیڑ شیر چیتے بھیڑ یہ ہیں آدمی کی شکل میں، شیر چیتے بھیڑ یہ ہیں آدمی کی شکل میں۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنا مقام لیتا ہوں کہ پینے کو بے چین ہوتی ہے حسد صحراؤں کی،
پینے کو بے ہوتی ہے حسد صحراؤں کی، گھر سے جب آتش نکلتا ہے ندی کی شکل میں. ایک آخری قطعہ، اس کے بعد یہ پاکستان چلے جاؤ اس پر، کہ نہ مانگنے سے ملے حق تو چھین لیتے ہیں، نہ مانگنے سے ملے حق تو چھین لیتے ہیں، ہمیشہ فیصلہ ایسا ذہین لیتے ہیں. نہ مانگنے سے ملے حق تو چھین لیتے ہیں، ہمیشہ فیصلہ ایسا ذہین لیتے ہیں. انہیں وطن سے نکالے مجال ہے کس کی، انہیں وطن سے نکالے مجال ہے کس کی، جو شکل قبر بھی اپنی زمین لیتے ہیں. جناب آتش اور شبی صاحب کنوینر مشاعرہ، آپ کے محبوب شاعر اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آپ نے پورے جوش و خروش کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ انہیں سماعت کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.